بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، کیا آپ جانتے ہیں اسرائیلی فوج میں خوبصورت اور نوجوان لڑکیوں کو ہی بھرتی کیوں کیا جاتا ہے؟ IDF یعنی اسرائیل ڈیفنس فورس میں بھرتی عورتوں کے ساتھ کون سے شرمناک کام کیے جاتے ہیں؟ اور اسرائیل آرمی میں خوبصورت لڑکیوں کو شامل ہونے کے لیے کون کون سے ٹیسٹ پاس کرنا ہوتے ہیں؟ اور کیسے یہ لڑکیاں لوگوں کو اپنے حسن کے جال میں پھنسا کر اپنی طرف مائل کرتی ہیں؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو انہی سوالوں کے جواب دینے جا رہے ہیں، اس لیے ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا۔ لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ میں موجود بیل آئیکن کو بھی دبا دیں۔ دوستو، دنیا کے نقشے پر اسرائیل ایک چھوٹا سا ملک، اس کی کل آبادی تقریباً 95 لاکھ کے قریب ہے، لیکن یہ ایک ایسا ملک ہے جو روزانہ کی بنیاد پر خبروں میں رہتا ہے، اور اس طرح اس ملک کی آرمی بھی دنیا کی توجہ کا مرکز بنی رہتی ہے۔ IDF میں یہودی عورتوں کی ایک بڑی تعداد کام کرتی ہے۔ ایک خاص عمر تک پہنچنے کے بعد اسرائیل کی عورتوں پر لازم ہوتا ہے کہ وہ اسرائیلی آرمی میں بھرتی ہوں، اور زندگی کا کم سے کم 2 سال انہیں اسرائیلی فورس میں کام کرنا ہوتا ہے۔ اس کے بعد اگر ان کی مرضی ہو تو مزید کام کر سکتے ہیں، اور اگر وہ آرمی کو چھوڑنا چاہیں تو چھوڑ بھی سکتی ہیں۔ ٹریننگ کے دوران اسرائیلی عورتوں کے ساتھ کون سے معاملات ہوتے ہیں، اس بارے میں بہت ہی حیران کن معاملات سامنے آئی ہیں۔ اس کی تفصیل میں جانے سے قبل ہم آپ کو اسرائیلی ڈیفنس فورس سے ان کے متعلق چند اہم حقائق سے آگاہ کرتے جائیں۔ اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اسرائیل کس قدر خطرناک ملک ہے، اور وہ کس طرح سے پوری دنیا کے ساتھ مقابلے کی تیاریوں میں مصروف ہے۔ دوستو، IDF کو مقامی زبان میں تضاد کہا جاتا ہے۔ اس میں تینوں طرز کی افواج شامل ہیں، یعنی کہ نیوی فوج، فضائی فوج اور بری فوج، اور ان کا ہیڈ چیف آف دا آرمی سٹاف ہوتا ہے۔ IDF میں ایکٹیو ڈیوٹی سولجر کی تعداد تقریباً 2 لاکھ جو مختلف شعبہ جات میں کام سر انجام دیتے ہیں۔ دوستو، آپ یہ جان کر حیران ہوں گے کہ IDF کے ریزرو فوجیوں کی تعداد تقریباً 5 لاکھ جنہیں کسی بھی وقت ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے بلایا جا سکتا ہے۔ IDF کی بنیاد 1950 میں رکھی گئی۔ شروع میں اس کا بجٹ انتہائی کم تھا۔ دوستو، ماضی میں اسرائیل کی فوج اس قدر کمزور تھی، اس میں شامل اسرائیلی سولجر کھیتی باڑی اور دیگر کام کر کے اپنی ضروریات پوری کیا کرتے تھے، لیکن دور حاضر میں IDF کا شمار دنیا کے کامیاب ترین فورسز میں کیا جاتا ہے، جن کے پاس دنیا کے جدید ترین ہتھیار اور ٹیکنالوجیز موجود ہیں، اور ان کے پاس بہترین جیٹ فائٹر اور نیوکلیئر ملٹری ایکسپرٹس کے مطابق IDF اب دنیا کی کسی بھی فوج کے ساتھ لڑنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ دوستو، آپ کو معلوم ہے کہ یورپ اور امریکہ ہمیشہ سے ایک دوسرے کی آنکھوں میں آنکھیں ملاتے آئے ہیں۔ اگر اسرائیل کی تاریخ دیکھی جائے تو امریکہ، فرانس اور برطانیہ نے مل کر 1948 کو ناجائز ریاست کا ایک ڈھانچہ بنایا، لیکن اس سب کے باوجود اسرائیل اپنے سوا کسی پر بھروسہ نہیں کرتا۔ اسرائیل نے F-15 اور F-16 جیسے خطرناک جنگی جہاز امریکہ سے خرید تو لیے، لیکن ان کے الیکٹرانک سسٹم کو مکمل طور پر تبدیل کر دیا تاکہ امریکہ جنگی صورتحال میں اسرائیلی جہازوں پر قابو نہ پا لے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اسرائیل اپنے سب سے بڑے اتحادی کو بھی اپنے سر پر سوار ہونے نہیں دیتا۔ اس حوالے سے امریکہ کے ایک عہدیدار نے میڈیا پر بیان دیا تھا کہ اگر اسی طرح امریکہ اسرائیل کو مضبوط کرتا رہا تو ایک دن ایسا آئے گا کہ خود امریکہ کا وجود ہی خطرے میں پڑ جائے گا، کیونکہ اسرائیل سے اچھائی کی پرواہ نہیں کی جا سکتی۔ دوستو، آپ یہ جان کر حیران ہوں گے کہ اسرائیل میں ایک قانون ہے کہ ہر شہری اسرائیلی فوجی کا حصہ ضرور بنے، اور یہ قانون صرف مردوں کے لیے نہیں بلکہ عورتوں پر بھی لاگو ہوتا ہے۔ وہ اپنی زندگی کے کم سے کم 2 سال اسرائیلی فوج میں گزارے گی، اور مرد کے لیے ضروری ہے کہ وہ کم از کم 3 سال تک فوج کا حصہ رہے گا۔ دوستو، ان میں سے بہت سے لوگوں کو باقاعدہ طور پر فوج سے بھرتی کر لیا جاتا ہے، اور باقی لوگوں کو ریزرو سولجر کے طور پر رکھا جاتا ہے۔ اسے خطرہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی ملک اسرائیل سے جنگ کرے گا تو اسے صرف اسرائیلی فوج کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، بلکہ اس کی فوج کے ساتھ ساتھ
اسرائیلی ریزرو سولجر کے ساتھ بھی مقابلہ کرنا پڑے گا۔ دوستو یہی نہیں، اسرائیلی آرمی میں اسپیشل لوگوں کو بھی ٹرین کیا جاتا ہے، جن میں گونگے، بہرے اور نابینا افراد شامل ہوتے ہیں۔ ان لوگوں سے اہم پروجیکٹس پر کام لیا جاتا ہے۔ اسرائیل کی خفیہ ایجنسی موساد میں بھی ایسے معذور لوگوں کا سراغ مل چکا ہے۔ دوستو دنیا کی دوسری افواج کی طرح اسرائیلی فوج میں ترقی پانے کا نظام لینتھ آف سروس پر انحصار نہیں کرتا، بلکہ اسرائیل میں تعلیم نہیں بلکہ جسمانی صلاحیتوں کو دیکھا جاتا ہے۔ اگر وہ ان چیزوں میں پورا اترتا ہے تو اسے اگلا رنگ دے دیا جاتا ہے۔ اسرائیلی ڈیفنس فورس میں عورتوں کی ایک بڑی تعداد شامل ہے، جن سے مختلف کام لیے جاتے ہیں۔ جب بھی کوئی ہنگامی حالات ہو یا پھر کوئی خفیہ مشن ہو تو ان کاموں میں عورتوں کو بہت ہی کم شامل کیا جاتا ہے، لیکن فلسطینی علاقوں میں کارروائیوں کے لیے یہ عورتیں اپنا کام سر انجام دیتی ہیں، فلسطینی عورتوں کو ذلیل کرتی ہیں۔ یہ عورتیں بلا خوف و خطر فلسطینیوں کے گھر میں داخل ہو جاتی ہیں اور مسلمان عورتوں کو بلا وجہ جائز و ناجائز سزائیں دیتی ہیں۔ سوشل میڈیا پر وائرل ویڈیوز میں دیکھا جا سکتا ہے کہ فلسطینی عورتوں پر IDF کی فیمیل سولجر اس بے دردی کے ساتھ ظلم و زیادتی کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ ٹریننگ کے دوران ان کی تربیت کی جاتی ہے۔ وہ اپنے ملک کی خاطر ہر طرح کی قربانی دینے کے لیے تیار ہیں اور جنگ میں لڑنے والے اسرائیلی فوجیوں کی ہر لحاظ سے مدد کریں گے اور ان کی ہر طرح کی خدمت کریں گی۔ دوستو یہی وجہ ہے کہ کسی بھی جنگ سے واپس آنے والے فوجیوں کے عیش و آرام کا انتظام انہی عورتوں سے کیا جاتا ہے۔ آرمی کے ہیڈ کوارٹر میں ایک خاص مقام بنا ہوتا ہے جسے ریلیکس کا نام دیا گیا ہے۔ اسرائیل کے فوجی اپنی ڈیوٹیز کے بعد ریلیکس کی طرف جاتے ہیں، جہاں ان کا استقبال IDF کی حسین ترین عورتیں کرتی ہیں اور اپنی فوجیوں کی خدمات اور عائش کا بھرپور خیال رکھتی ہیں۔ یہ ان کی بیسک ٹریننگ کا حصہ ہوتا ہے اور یہ ساری عائش و عشرت ایک منظم نظم و ضبط کے ساتھ کی جاتی ہے۔ اس بدنام جگہ پر سولجر مراحل میں آتے ہیں، عورتوں کی ڈیوٹیز بھی تبدیل ہوتی رہتی ہیں۔ اسرائیلی میڈیا نے خود اپنی آرمی کیمپس کو عیاشی کا اڈا قرار دیا اور ایسے معاملات پر سخت تنقید کی ہے۔ کچھ عرصہ پہلے ایک رپورٹ شائع ہوئی، اس میں واضح طور پر لکھا گیا تھا کہ اسرائیل کی فوج میں شامل ہونے سے پہلے اسرائیلی لڑکیاں معصوم ہوتی ہیں اور پھر IDF فوج میں شمالیت کے بعد وہ عورتیں جان لیوا بیماریوں کے شکار ہو جاتی ہیں، جسے بڑے پیمانے پر اسرائیلی فوجیوں کے ساتھ ساتھ عام لوگوں میں جان لیوا بیماریوں کی شرح خطرناک حد تک بڑھ رہی ہے۔ اسرائیل کی عورتیں فوج میں وقت گزارنے کے بعد ہسپتالوں کا رخ کر دیتی ہیں۔ دوستو اسرائیل کی بدنام زمانہ انٹیلیجنس موساد میں بھی بہت سی اسرائیلی لڑکیاں کام کرتی ہیں، جنہوں نے پوری دنیا میں جال پھیلا رکھا ہے۔ عرب دنیا کے محلات سے یورپ اور ایشیا کے پارلیمنٹ تک ان عورتوں کا ایک خوفناک نیٹ ورک چل رہا ہے۔ بہت سے عرب حکمرانوں کا انہوں نے اپنے شباب کے جلوے دکھا کر مدہوش کر رکھا ہے اور ان سے خفیہ معلومات لینے کے علاوہ وہ اپنی مرضی کے فیصلے کروا رہی ہیں۔ یہ عورتیں غیر معمولی طور پر ذہین اور سمارٹ ہوتی ہیں۔ وہ ہتھیاروں سے زیادہ اپنے دماغ اور شباب سے کام لیتی ہے اور اپنا مقصد حاصل کر رہے ہیں۔ دوستو آخر میں دعا ہے کہ اللہ پاک مسلمان حکمرانوں کو اسرائیل کی فتنہ عورتوں سے محفوظ فرمائے، آمین۔